اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی. عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے رہے، علی قرابیت، چند ٹکوں کے عوض. یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا تھا. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے. سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. تو یہ سخت دن تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کہ آپ تنگ دست ہیں تو اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں ہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے، انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں. تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں، جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی. اس کا نام رکھا الجامعۃ الزہراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہوتا تو چونکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے گا. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام. شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کانا امہ صدیقہ،
اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے، وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدروح ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آگے. اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدروح نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدروح ہوتی تو ہوتا لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا.